پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ صدر آصف علی زرداری کی تقریر جو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی چوتھی برسی کے موقع پر کی، اس تقریر کے کچھ تضادات تھے اور اس کے کچھ مثبت پہلو تھے، لیکن اس تقریر نے کیا پیپلز پارٹی کے تمام مسائل حل کر دیے؟ جی نہیں۔ بہت بڑا مسئلہ اور جو بہت بڑا سوال جو آج پیپلز پارٹی کے کارکنان کی زبان پر ہے، ذہنوں میں ہے اور تمام ملک یہ پوچھ رہا ہے کہ 4 سال گزرنے کے باوجود بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں تک یہ حکومت نہیں پہنچ پائی۔ اندرونی تحقیقات کروا لیں، بیرونی تحقیقات کروا لیں اور اس کے بعد مختلف ہیلے بہانوں سے 4 سال گزار دیے۔ پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا صدر رکھنے کے باوجود، اپنا وزیر اعظم رکھنے کے باوجود، اپنا سینٹ چیئرمین رکھنے کے باوجود، اسپیکر رکھنے کے باوجود، 3 صوبوں کے اندر جمع گلگت بلتستان اور اے جی کے اندر اپنی حکومت رکھنے کے باوجود اور ایک صوبے میں پنجاب کے اندر کولیشن حکومت کچھ عرصے تک رکھنے کے باوجود بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں تک نہیں پہنچ پائی، تو کیا یہ معاملہ ہمیشہ دبا رہے گا؟ آج کی تقریر کے بعد ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل کون ہے جو فنڈامنٹل ایشو ہے؟ آپ قربانیوں کی بات کر لیں، آپ جتنا مرضی فلسفہ جو ہے بتا دیں، لیکن اگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا یا کھوج نہ پایا تو پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے جذبات کی آپ نے صحیح عکاسی نہیں کی۔ کیس جوں کا توں ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کے حوالے سے، جو سی سی پی او ہیں وہ اس میں رگیدے جا رہے ہیں، جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ اس کے اندر آڑے آ رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیس جوں کا توں کیوں ہے؟ پھر ناظرین، دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی معاشی کیفیت، فنڈامنٹل ایشو جو ہے، اگر صدر مملکت کو آج راہ کا تعین کرنا ہوتا تو وہ پاکستان کی معاشی کیفیت کے اوپر بات کرتے اور ایک فریم ورک دیتے، ایک لائحہ عمل دیتے کہ الیکشن قریب ہے تو ہم نے اس معاشی کیفیت کو تبدیل کس طرح کرنا ہے۔ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے، اینڈ پیپل آر کمپلیٹلی ڈسلیوژنڈ۔ یہ ایشوز جو ہیں یہ محض اسپیچوں سے، ایسی اسپیچز بالخصوص جس کے اندر جذباتیت کا عنصر زیادہ ہو، اس سے ایڈریس نہیں ہوتے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن کل کے دن یہ مسائل اپنے تمام تر گمبھیر نوعیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ناظرین جو جوں کا توں ہے وہ ہے میمو گیٹ کا۔ یہ تمام اسپیچ اتنی اہمیت اختیار نہ کرتی اگر اس کی 2 وجوہات نہ ہوتی، اگر صدر آصف علی زرداری علیل نہ ہوتے اور یہ نہ دیکھنا ہوتا کہ وہ اپنی فیکلٹیز ان کے کتنے قابو میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا میمو گیٹ کا معاملہ اس کے اوپر صدر آصف علی زرداری کچھ بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ میمو گیٹ کے معاملے کے اوپر وہ کچھ نہیں بولے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جوں کا توں موجود ہے۔ یہ وہ کیس ہے ناظرین جس نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بنیادیں ایک نقطہ نظر کے حوالے سے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اس کے اوپر پیش رفت آنے والے دنوں میں کیا ہوگی؟ صدر آصف علی زرداری نے آج کی اسپیچ میں پیغام جو دیا ہے وہ یہ کہ تمام کرتا دھرتا آج کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں کیا کہا۔ میرے پرائم منسٹر نے اور آپ کے پرائم منسٹر نے یہ یاد کیجئے، جمہوریت ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہم سب اس کے تابع ہیں، ہم جمہوریت کے تابع ہیں، ہم پارلیمنٹ کے تابع ہیں، کوئی بھی فورس ہو وہ جمہوریت کے تابع ہے اور پرائم منسٹر ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس لیے اس کی ہم عزت کریں گے اور اس کی ہم ہر بات مانتے ہیں۔ میں کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر ہے، اور ان دی کوڈ آف دی پروٹوکول ضرور میرا پروٹوکول اس سے آگے ہے، مگر ایز پرائم منسٹر وہ ہم سب کا لیڈر ہے۔ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی آپ کو کہیں نہیں ہلتا ہوا یا ڈمکتا ہوا یا ڈرتا ہوا نظر آئے گا۔